فقہائے کرام نے سب سے پہلے قرآن کریم کو اپنا مستدل بنایا ہے۔ امام ابو حنیفہ سے جمال پاشا نے رسم المفتی میں نقل کیا ہے، اول من نستدل به کتاب اللہ ثم بسنت رسول اللہ ثم بآثار الصحابۃ وقضایاہم وفتاواہم ثم الذین هم رجال ونحن رجال نختار منهم ما نشاء ونرد ما نشاء۔ تمام ائمہ دین نے اس بات کی پابندی فرمائی۔ امام شافعی امام احمد کے ہاں مہمان ہوئے۔ شافعی مکی ہیں اور احمد بغدادی، اور احمد شافعی کا خاص شاگرد ہے۔ تو امام احمد ابن حنبل بہت زیادہ خوش ہوئے اور اپنے نوکر کو ایک لسٹ لکھ کر کے دے دیا کہ یہ تمام کھانے آج پکواؤ، کیونکہ ہمارے استاد آئے ہیں، مجتہد زمانہ ہے۔ امام شافعی نے کاغذ دیکھ کر اس میں کچھ کھانے اور بڑھائے کہ یہ اور یہ بھی پکواؤ۔ تو امام احمد اتنے خوش ہوئے کہ غلام کو جس کو حضرت نے لکھ کے دیا کہ یہ بھی پکاؤ، اس کو آزاد کر لیا کہ انت حر، اس خوشی میں کہ حضرت نے ہمارے گھر کو اپنا گھر سمجھا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اعزاز میں بڑا زبردست کھانا تیار ہوا، بڑی عالیشان دعوت ہوئی۔ امام شافعی نے بھی عام معمول سے زیادہ کھانا کھایا، اور جہاں ان کا قیام تھا احمد کے گھر والوں نے وہاں نوکرانی سے سرائی میں پانی رکھوایا۔ صبح جب امام شافعی کے کمرے میں نوکرانی گئی برتن اٹھانے تو سرائی جو رات سے پانی سے بھر کے رکھی گئی تھی وہ اسی طرح بھری ہوئی تھی۔ وہ جا کے اپنی بڑی کو بتایا، وہ بھی بڑے حیران ہو گئی۔ امام احمد سے کہا آپ کے استاد نے اتنا کھانا کھایا، رات بھر سوتے رہے، اٹھے ہی نہیں نہ تہجد کے لیے۔ امام احمد نے حضرت کو ذکر کیا تو حضرت نے کہا کہ روئے زمین پر سب سے حلال کھانا احمد کا ہے، وہ زیادہ کھایا گیا، خون صاف ہو گیا۔ ایک عرصہ دراز سے ایک آیت میں الجھا ہوا تھا، آج رات کو اسی آیت پر دوبارہ نظر پڑی، 100 مسائل اس سے مستنبط کیے اور 100 کے 100 مسئلے احمد کو پڑھ کر سنائے، یہاں تک کہ عشاء کے وضو سے قیام اللیل، تہجد، فجر سب پڑھی ہے، دوسرے وضو کی ضرورت پیش نہیں ہے، سوئے ہی نہیں۔ مجتہدین کا تو یہ کام ہے کہ وہ دن رات قرآن کریم کی آیات میں نظر و فکر رکھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا تو داخلہ اس شرط پر ملتا تھا کہ حافظ القرآن۔ محمد جب پہلے دن آئے تو امام ابو حنیفہ نے ان سے پوچھا احافظت کتاب اللہ؟ قال لا، قال اول ما نستدل به کتاب اللہ۔ امام محمد سمجھ گئے کہ داخلہ نہیں مل رہا، اٹھ کے چلے گئے۔ فغاب 6 و 7 ایام، 6 یا 7 دن بعد آئے اور کہا حافظ تو یاد کر لیے۔ ایسے ملکات اللہ نے عطا فرمائے تھے۔ امام مالک نے ایک خط میں اوزاعی کو لکھا ہے کہ یہاں مدینہ میں ہماری کوئی ایسی کنیز نہیں ہے جس کو حرمین کی تمام احادیث سندن متنن یاد نہ ہو۔ مرد تو چھوڑو، کنیز ایسی مل نہیں رہی۔ تمام کنیزوں کو
باندیوں کو، لونڈیوں کو جزیرے کی جملہ حدیث حفظ ہے. نصاب یہی تھا. اللہ. قرآن کریم کے مفسر کے لیے اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ انہیں متفقات اور مختلفات دونوں یاد. متفقات میں موقف محکم رکھنا پڑے گا اور مختلفات میں موقف میں قدر لچک رکھنی پڑے گی. جس کو علماء کرام کہتے ہیں علم الخلافیات، بعض علماء اس کو کہتے ہیں علم الجدل. بڑی بڑی کتابیں اس موضوع کی ہے، جیسے امام المتکلمین محمد ابن عبد الکریم الشہرستانی کی الملل والنحل، ابن حزم ظاہری کی الملل والنحل. علم کلام کا حقیقت میں کام یہی تناظر ہے. اور بقیہ حقیقت اور مجاز اور استعارے سب کے سب علم المعانی میں اور دلالات کی قسم بیان میں اور صنعت کی قسم بدیع میں وہ سب آ جائے گی. اللہ. ایک خلاصہ ہے ماحولیات کا کہ قرآن کریم جس دور میں نازل ہو رہا تھا اس وقت مخاطبین کتنی قسم کے تھے. جزیرہ کے اندر مشرکین تھے مکہ مکرمہ میں، اور یہود و نصارہ دو مذہبی قبیلے جو باغی ہو چکے تھے وہ آباد تھے حوالی مدینہ میں. اور ایک بڑا فرقہ مجوس کا ایران میں موجود تھا، اور ایک فرقہ صابئین کا بابل میں موجود تھا عراق میں. عام طور پر مفسرین چار طبقے ذکر کرتے ہیں: مشرکین، اور پھر مدینہ جا کے منافقین، اور یہود و نصارہ. مجوس اور صابئین کو تبعاً ذکر کرتے ہیں.